اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج کے اس مبارک بزم اور آپ کے نورانی چہروں کے سامنے ایک اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اس موضوع کا تعلق عقیدہ اور دین سے ہے، بلکہ عقیدہ اور دین کے اہم مسائل سے ہے۔ اس میں غلو، حد سے تجاوز کرنے اور انحراف کرنے کی وجہ سے زمانہ قدیم سے لے کر آج تک لوگوں کا بڑا طبقہ ضلالت و گمراہی اور شرک و بدعت میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو نحوست اور بے برکتی پائی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس موضوع کو اچھی طرح سمجھا نہیں اور سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاں جہالت کا یہ عالم ہے کہ نحوست والے اعمال کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ جعلی پیروں، ڈھونگی باباؤں سے برکت کے لیے تعویذیں لی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار ہو اور وہ زہر پی کر کے شفا طلب کرے۔ جس طرح سے شفا کے لیے اچھی دوا کا استعمال یا شرعی دم جھاڑ پھونک کا استعمال ضروری ہے، اسی طرح سے برکت حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی برکت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے آج اس موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے برکت کا مفہوم، برکت کی اہمیت، تبرک کے اسباب، یعنی کیسے کیسے انسان برکت حاصل کر سکتا ہے، شریعت میں کیسے کیسے کن کن چیزوں سے برکت حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ناجائز تبرک کی شکلیں اور صورتیں اور اس کے مظاہر انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کی وضاحت میں حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے
اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت کا لغوی معنی جم جانا، ٹک جانا، نیز اضافہ اور زیادتی ہوتا ہے۔ شریعت میں مبارک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں خیر و نفع بے حد زیادہ ہو اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے۔ مثال کے طور پر وہ اولاد مبارک ہے جو والدین کی تابع دار ہو، اس کی تابع داری میں دن بدن اضافہ ہو، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وہ بیوی بابرکت اور مبارک ہے جو شوہر کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہو۔ شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ وہ مال مبارک ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی صاحب مال کو توفیق دے کہ اپنے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے۔ چونکہ خیر کا سرچشمہ منبع اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات، اس کے اندر تمام صفات بدرجہ کمال اور تمام پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس لفظ کا سب سے زیادہ حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تبارک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے خیر اور بھلائی غیر محسوس انداز میں توقع سے زیادہ، تصور سے زیادہ بے حد و حساب نازل ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی کے اندر توقع سے زیادہ بھلائی نظر آتی ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے اندر اس کے معاملے میں برکت پائی جاتی ہے تو اسے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور جس کے اندر بے چینی، بے قراری ہو تو گویا کہ اس کے اندر برکت نہیں۔ اس تفصیلی معنی کی روشنی میں علماء کرام نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام اور بدائع الفوائد میں لکھتے ہیں کہ برکت سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے۔ جس طرح سے رزق، صحت، عافیت، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے، کسی غیر سے طلب نہیں کی جا سکتی، اسی طرح برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کی جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ پانی ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آپ سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لے کے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایک برتن میں پانی رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر فرمایا ہلموا علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ، کہ مبارک پانی کو آ کر لے لو اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عقیدہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ڈالنے سے پانی میں اضافہ ہوا تھا، اس لیے کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اس میں برکت سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی البرکۃ من اللہ، کہ برکت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ جب برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے تو برکت کو کسی غیر سے طلب کرنا یہ شرک کہلائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ مبارک ہستی یا مبارک اقوال افعال جس میں برکت کا ہونا شریعت میں ثابت ہے تو وہ برکت کا سبب ہیں، برکت دینے والے نہیں۔ جس طرح سے اچھی دوا کا استعمال یا شرعی رقیہ کا استعمال یہ شفا کا سبب ہے، جو کبھی کبھی مفید ہوتا ہے اور کبھی مفید نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے برکت بھی یا مبارک چیز یہ برکت کا سبب ہے، برکت دینے والے نہیں۔ لہذا شریعت میں جہاں جہاں کسی چیز کی طرف برکت کی نسبت کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سبب کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اور اسی کی دلیل وہ روایت ہے جس کو ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں کسی بھی خاتون کو اپنے قوم کے لیے جویریہ سے زیادہ بابرکت اور مبارک نہیں دیکھی۔ یعنی ان کا مطلب بھی یہی تھا کہ برکت کا سبب ہے، برکت دینے والی نہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ جب جنگ مریسی یا بنو مستلق پیش آیا اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی تو ان کے قوم کے لوگ قیدی بنا لیے گئے اور مسلمانوں میں تقسیم کر لیے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی اور صحابہ کرام انصار و مہاجرین کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی ہے اور ان کے خاندان کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، تو سارے لوگوں نے اپنے قیدی رہا کر دیے، آزاد کر دیے، اور پھر سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ 100 لوگ تھے، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رہائی اور ان کے اسلام کا سبب بنی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کے کسی خاتون کو اپنے قوم کے لیے مبارک اور بابرکت نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے کسی چیز کا بابرکت ہونا یا کسی چیز کا بے برکت ہونا یا برکت طلب کرنا یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر شریعت میں کسی چیز کا بابرکت ہونا ثابت ہے تو ہم مانیں کہ وہ چیز مبارک ہے، یا شریعت میں برکت طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اجازت دی گئی ہے، تو ہم یہ مانیں گے کہ اس میں برکت، اس سے یا اس چیز سے برکت طلب کی جا سکتی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ شرعی مسئلہ شرعی دلیل سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ دنیاوی مسائل یہ عقل سے، تجربے سے اور کبھی کبھی شرعی نص سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا دینی دنیاوی چیزوں میں اضافہ، زیادتی طلب کرنا تبرک اور برکت کہلاتا ہے، اور یہ انہی چیزوں سے برکت طلب کی جائے گی جس کا شریعت میں ثبوت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق برکت طلب کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسلام میں برکت کی بڑی اہمیت ہے۔
جتنے بھی مواقع، اہم مواقع کی دعائیں ہیں، آپ غور کریں گے تو ان میں برکت کی دعا پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، برکت کی دعا دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ درود شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے عظیم دعا ہے، اور اس میں خاص طور پر برکت کی بھی دعا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تو محمد اور آل محمد میں برکت عطا فرما۔ دعائے قنوت، جس میں زندگی کی شاید کوئی خیر اور بھلائی ہو، جس کی دعا اس میں نہ کی گئی ہو، اس میں بھی برکت کے لیے خاص طور پہ دعا ہے، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، کہ ہمیں جو تو نے دیا ہے، نوازا ہے، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ دولہے کو دعا دی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، اس میں بھی برکت کی دعا دی جاتی ہے، بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر، کہ تمہارے لیے، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا کرے اور تمہارے درمیان خیر کے ساتھ تمہیں اکٹھا کرے۔ دودھ پینے کی دعا ہے، اس میں بھی برکت کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ تو اس میں ہمارے لیے برکت عطا کر اور اس میں زیادتی عطا کر۔ کسی کے ہاں دعوت کھائی جاتی ہے، اسے بھی برکت کی دعا دی جاتی ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ اللہ تو نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے لیے برکت کی دعا دی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ننھے انس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے دعا کی درخواست کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی، ان کے اہل میں، ان کے مال میں برکت کی دعا دی۔ اور آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال سے زیادہ عمر عطا کی اور انہیں بے حد مالدار مال عطا کیا، اور ان کے بیٹے بیٹیوں پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ تھی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام میں برکت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب برکت کی اہمیت جان لینے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ برکت حاصل کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص برکت کا طالب ہے، برکت کا متمنی ہے، برکت کا متلاشی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے برکت ملے۔ تو برکت کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے ملک میں، خاص طور پر پورے بر صغیر میں، جہالت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے برکت حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ضلالت، گمراہی اور شرک و بدعت لے کر واپس آتے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں سے برکت لینے کے لیے نکلتی ہیں اور بسا اوقات جعلی پیروں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت و آبرو بھی کھو دیتی ہیں۔ بہت سے لوگ درباروں میں جا کر کے تعویذ کے ذریعے، گنڈے کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو چھو منتر کے ذریعے برکت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ضلالت اور گمراہی کے راستے ہیں، ان سے برکت نہیں مل سکتی۔ جس طرح سے زہر پی کر کے شفا نہیں مل سکتی، اس طرح سے ان راستوں سے بھی برکت نہیں مل سکتی۔ برکت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان افعال، ان اوقات، ان مقامات سے برکت حاصل کریں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان افعال کو جانیں، ان مقامات کو، ان اوقات کو اور ان اشیاء کو جانیں جن کے بارے میں برکت مبارک ہونے کی یا ان میں برکت ہونے کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان اشیاء کا تذکرہ کروں تفصیل سے، ایک اہم مسئلہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے، آپ کے آثار سے برکت حاصل کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں ایسی ایسی برکتیں رکھ دی تھیں کہ جو آپ کے ساتھ ہی خاص تھیں، اور صحابہ کرام کو اس کا علم تھا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آثار سے، آپ کے تبرکات سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو آپ معوذتین پڑھ کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے اوپر پھیرتے تھے، پھر جب آپ کی طبیعت بوجھل ہو گئی، زیادہ بوجھل ہو گئی، تو میں معوذتین پڑھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرتی تھے، ان کے بابرکت ہونے کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا ہاتھ تمہارا ہاتھ برابر ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خدام برتن لے کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے، اور ان برتن میں پانی ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ ام سلیم کے یہاں آرام فرما رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا، آپ کے رخ انور پر پسینہ آ گیا، اور پسینے کے قطرات آپ کے چہرے سے ٹپک کر کے چمڑے کے بستر کے ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ایک شیشی لے کر کے آئیں اور اس میں اس کو ڈالنے لگی، بھرنے لگی۔ اچانک ہڑبڑا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور پوچھا، ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے کہا، اللہ کے رسول میں اس کو اس لیے لے رہی ہوں کہ تاکہ اپنے اہل و عیال میں اس سے برکت حاصل کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درست ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں یہ پسینے کے قطرات اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اسے خوشبو میں استعمال کروں۔ ثمامہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت یہ وصیت کر دی کہ ان کے کفن میں وہی خوشبو لگایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا تو اس نے بڑے غور سے صحابہ کرام کے حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد واپس جا کر کے اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کا دربار، وہاں کی شان و شوکت، جاہ و جلال دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں ہم نے وہ منظر کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ رسول اللہ محمد کا تھوک لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور پھر اپنے جسم پر اس کو ملتے ہیں۔ آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ اس کو کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو بھی لینے کے لیے کھینچا تانی کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے اپنے ہاتھ سے بن کر کے ایک خوبصورت چادر آپ کو تحفے میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بہت پسند آئی اور آپ نے اس کو استعمال کیا۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، بڑی خوبصورت چادر ہے، یہ مجھے عنایت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لے لو، تم لے لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام انہیں ملامت کرنے لگے کہ تم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند آ گئی تھی اور آپ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور پھر بھی تم نے مانگ لیا، اور جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ انکار نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو استعمال کر لیا تو اس کے بابرکت ہونے کی وجہ سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا تاکہ مرنے کے بعد میرے کفن کا کام آئے۔ ان روایات سے معلوم یہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے آثار، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جدا ہوئیں، بال، پسینہ، لباس، کوئی بھی چیز، یا جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، برتن وغیرہ، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ دی تھی، اور صحابہ کرام جانتے تھے، اس سے شفا حاصل کرتے تھے اور اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی توقع کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں باب قائم کیا، عنوان قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا، آپ کے عصا، آپ کے پیالہ اور آپ کے انگوٹھی اور دیگر چیزوں کا بیان جس کو آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے استعمال کیا، اسی طرح سے آپ کے منہ مبارک، آپ کے نعلین، آپ کے تلوار کا ذکر جس سے آپ کے بعد آپ صحابہ اور غیر صحابہ نے ان سے برکت حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے احادیث ذکر کیا جن میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے حدیث میں انگوٹھی کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں عصا کا ذکر ہے، تیسری حدیث میں چادر کا ذکر ہے، چوتھی حدیث میں پیالہ کا ذکر ہے، اور 5ویں حدیث میں تلوار کا ذکر ہے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر آپ کے ذرا اور آپ کے منہ مبارک اور آپ کے عصا کے بارے میں بھی احادیث لائے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیث کو لا کر باب قائم کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ اور آپ کے آثار، آپ کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ سلف صالحین ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے والا صاحب ایمان ہو، ایسا ایمان والا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔
اگر کسی شخص کا ایمان صحیح نہیں تو اس برکت سے اسے کوئی، اس مبارک چیز سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دوسری چیز یہ، اور یہ سب سے اہم ہے، کہ کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے کوئی چیز حقیقی واقعی طور پر ملے، صرف دعویٰ نہ ہو، خود ساختہ دعویٰ نہ ہو، جس طرح سے کہ آج اپنے ملک اور بر صغیر میں شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی نعلین، کہیں موئے مبارک، کہیں عصا پایا نہ جاتا ہو۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اپنے حیات مبارکہ یہاں پہ گزاری، یہاں پہ کہیں ایک جگہ بھی آپ کو کوئی تبرک نہیں ملے گا، اور جہاں پر شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص وہاں پہ کوئی گیا بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پہ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات پائے جاتے ہیں۔ بلا شبہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، لوگوں نے سستی شہرت کے لیے یا دنیاوی منفعت کے لیے، کاروبار کے لیے ان چیزوں کو گڑھ لیا ہے۔ اس لیے ہم علی وجہ البصیرہ یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے کوئی چیز موجود نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں معدوم ہو گئی ہیں، یا جنگوں اور فتنوں کی نظر ہو کر کے ساری چیزیں ضائع ہو گئی ہیں، اور اس کی دلیل بھی پائی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور آپ نے اس کو استعمال کیا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو استعمال کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو استعمال کیا، اور پھر وہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ آپ نے بھی کچھ دن اس کو استعمال کیا، پھر آپ کے ہاتھ سے گر کر کے بیر عریس میں جا گری، اور اللہ کے رسول اور تلاش بسیار کے باوجود وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اسی طرح خلافت بنو عباسیہ کے دور میں بغداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ایک چادر اور ایک عصا لاٹھی تھی جس سے آپ کھجلی کیا کرتے تھے، لیکن آخری دور میں جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو وہ چیزیں بھی ضائع ہو گئیں۔ اسی طرح سے دمشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے پاپوش مبارک تھی، لیکن 9ویں صدی ہجری کے ابتدا میں تیمور لنگ کے فتنے کے وقت وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ضائع ہونے کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ جس خوش نصیب کے پاس آپ کے آثار میں سے، آپ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی تھی، اس خوش نصیب نے یہ وصیت کر دی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کفن میں قبر میں اس کو رکھا جائے۔ چنانچہ جیسے کہ میں نے روایت ذکر کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس لیے مانگی تھی، استعمال شدہ چادر اس لیے مانگی تھی تاکہ ان کی کفن بن سکے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی آپ کے بال تھے، جن کے بارے میں انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کے قبر میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ ان حقائق سے معلوم یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، آپ کے آثار، آپ کی نشانیاں ساری ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی شخص یقینی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز، فلاں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ ہے۔ اور میں یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو استعمال کیا، ان سے برکت حاصل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن بعد میں
بڑے حکیمانہ انداز میں اور لطیف اسلوب میں صحابہ کرام کی توجہ اعمال صالحہ کی طرف مبذول کرائی، جو اس طرح کے تبرکات سے بہتر ہے۔ حضرت قرہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام لپک پڑے، لے کر کے اپنے جسم پر ملنا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد برکت حاصل کرنے کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور آپ کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ درست ہے، لیکن آپ کو چھوڑ کر کے اور کسی بھی ولی، کسی بھی بزرگ کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس کے علاوہ اسلام میں کچھ ایسے افعال بتائے گئے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ان میں برکت حاصل کرے گا تو اسے برکت مل جائے گی۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ پورا کا پورا اسلام مبارک ہے، اسلام کا کوئی حکم برکت سے خالی نہیں، البتہ بعض اعمال کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے جس سے برکت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت اور رحمت عطا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرشتے یہ راستوں میں گشت کرتے رہتے ہیں اور انہیں تلاش ہوتی ہے ذکر کے مجلسوں کی۔ جب کوئی ایسی مجلس وہ پاتے ہیں تو اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ ان سے زیادہ باخبر ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، تیرے بندے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں اللہ، نہیں دیکھا ہے۔ کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تب ان کا حال کیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، تب تو ان کی عبادت اور زیادہ بڑھ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہے، اللہ، وہ جنت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ پھر پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہے، اللہ، نہیں دیکھی ہے۔ کہا اگر وہ جنت دیکھ لیں تب ان کا حال کیا ہو؟ کہتے ہیں، اللہ، اگر وہ جنت دیکھ لے تو ان کے حرص، ان کے طمع میں اور اضافہ ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، جہنم کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کہا اگر جہنم کو دیکھ لیں تب؟ فرشتے کہے، اللہ، تو ان کے خوف میں اور اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہ، اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، ان میں کسی اپنے کام سے آیا تھا، کسی سے ملنا تھا، کوئی دنیاوی کام تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے
کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ناکام نامراد نہیں ہوگا۔ کتنی برکت ہے ذکر کی کہ صرف انہی کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ ذکر سے مراد وہ اجتماعی ذکر نہیں جو صوفیہ لوگ الا اللہ کرتے ہیں، بلکہ ذکر سے مراد علمی مجلسیں، علمی حلقے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے قول فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ کبھی بھی صحابہ کرام اس طرح اجتماعی طور پر بیٹھ کر ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بابرکت افعال میں سے قرآن کریم کی تلاوت ہے، بلکہ مبارک میں سے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ بے انتہا برکت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے اس کتاب کو مبارک بنا کر نازل کیا۔ ھذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے۔ اور حضرت ابو مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم قیامت کے دن تلاوت کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ قرآن کی برکت، تلاوت قرآن کی برکت میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر کے دم کیا کرتے۔ اسی طرح سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ایک شخص کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا اور انہوں نے سورہ فاتحہ کر کے دم کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، اس کا انکار نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تائید کر دیں وہ بھی حدیث میں، سنت میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر سورہ بقرہ کے بارے میں خاص طور پر ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرْكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اس لیے کہ اس کا استعمال کرنا برکت کا باعث ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ آج جن گھروں میں نحوست، لوگ کہتے ہیں کہ نحوست پائی جاتی ہے یا شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں، میرے بھائیوں ان کو دور کرنے کے لیے تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں یا عاملوں کی عملیات کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کریم اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ ساری نحوستیں، سارے اثرات ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس گھر کو ڈھانپ لے گی۔ اسی طرح مبارک اعمال میں تقوی، ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کے برکت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری نحوست اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور نہ ہمارے اندر تقوی پایا جاتا ہے۔ چند سکوں اور ٹکوں کے ذریعے ایمان کا سودا کرنے والے کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے تقوی کا ذائقہ چکھا ہی نہیں بلکہ محرمات کے دلدل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، انہیں برکت کیسے حاصل ہوگی؟ میرے بھائیوں، ایمان اور تقوی کا حسن یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی دور رہے۔ حرام کو تو چھوڑنا ہی ہے، ناجائز اعمال کو تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شبہات کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، بے شمار اس کی دلیلیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شبہات والے معاملات میں بھی آپ تقوی کا راستہ اختیار کرتے تھے۔
اور اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے کہ ننھے حسن نے ایک کھجور راستے میں پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی ڈال کر کے ان کے منہ سے اس کھجور کو نکال دیا اور کہا، پیارے بیٹے، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے، اور میں نے یہ کھجور تمہارے منہ سے اس لیے نکالا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کا کھجور ہو۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ شبہات تو چھوڑیے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم کتنے والدین ایسے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی اولاد کہاں سے کیا کما کر لا رہی ہے، بلکہ ایسے بھی والدین آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی اولاد حرام کمائی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے پیٹ میں حرام کمائی نہیں بلکہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں وہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان اور تقوی کی دولت لے کر بازار میں جائیے، انشاءاللہ ہر پل اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت آپ پر سایہ ڈالے رہے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بابرکت اعمال میں بڑوں کا احترام کرنا بھی ہے۔ بڑوں کا احترام بہت ہی مبارک عمل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بڑے بوڑھے زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کی خدمت سے انسان کو عروج عطا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکت مع اکابرہم، کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ آج اس حدیث کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑوں کی بے ادبی، گستاخی، ان کی خدمت سے جی چرانا یہ ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، وہ اولاد جو اپنے بوڑھی والدہ، بوڑھے والد کی خدمت سے جی چرائے، انہیں بوجھ سمجھے، ان پر خرچ کرنے سے راہ فرار اختیار کرے، کبھی بھی وہ برکت حاصل نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو ایک عظیم حدیث سناتا ہوں جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، روایت کی ہے، اور علامہ البانی وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آج اس حدیث کو وہ لوگ گرہ میں باندھ کر کے لے کے جائیں جو والدین پر خرچ کرنا جن کو گرہ گزرتا ہے، اور جو راہ فرار اختیار کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ والدین پر کچھ خرچ نہ کرنا پڑے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے والد میری اجازت کے بغیر میرے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور بلا کر کے بیٹے کے سامنے کہا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے لیے کچھ شرطیں بیان کی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ باپ اگر محتاج ہو، اگر باپ محتاج ہو تو بیٹے کے مال میں سے بغیر اجازت کے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ بیان کی ہے کہ بیٹا اس چیز کا محتاج نہ ہو جو چیز باپ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کے پاس ایک گاڑی ہے، بیٹا کے استعمال میں بیٹا اس کا محتاج ہے، تو اس گاڑی کو باپ نہیں لے سکتا۔ تیسری شرط یہ کہ باپ اپنے استعمال کے لیے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے دوسرے بیٹے کو دینے کے لیے اپنے بیٹے کے مال میں سے لے۔ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بابرکت افعال میں سنت کے مطابق کھانے پر اکٹھا ہونا، یعنی کھانے پر اللہ کا ذکر کیا جائے اور کھانے کے اطراف و جوانب سے کھایا جائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ مل کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔
ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنے انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ غلے کو ناپ لیا کرو، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت کہا ہے، اگر کوئی شخص ایمان صادق کے ساتھ سنت کی اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس میں پائی جانے والی برکت کو حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور حاصل کر لے گا، پا لے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمینوں میں سے کچھ مقامات کو بابرکت بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں برکت کو حاصل کرے گا تو برکت کو پا لے گا، بشرطے کہ کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے۔ انہی میں سے بابرکت مقامات میں سے مساجد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وشر البلاد الی اللہ اسواقها، کہ بہترین جگہیں یہ مسجدیں ہیں اور بری جگہیں بازار ہیں۔ اور مسجدوں میں برکت اس کی مٹی، اس کو در و دیوار کو چھونے چومنے سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ برکت میں اتباع شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے، بلکہ برکت وہاں پہ اعتکاف بیٹھنے، وہاں پہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے، نماز پڑھنے، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں حاضر ہونے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں برکت ملے گی۔ اور مساجد میں خاص طور پر مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی اور مسجد قباء کا زیادہ مقام ہے، زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھے گا، دیگر مسجدوں کے 1,00,000 نماز سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا تو بعض روایتوں میں 500 کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 250 کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء جاتا ہے اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بابرکت مقامات میں سے مکہ، مدینہ، فلسطین اور شام بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین پسندیدہ جگہوں میں سے ہے، اگر میری قوم والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا اور اس کے باسیوں کے لیے برکت کی دعا دی تھی، میں مدینہ کو حرام قرار دے رہا ہوں اور اس کے پیمانے میں دگنا برکت کی میں دعا کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے متعین ہیں، مقرر ہیں، وہاں سے دجال اور طاعون کا گزر نہیں ہو سکتا، یعنی مدینہ میں ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اور فلسطین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی میں، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے، برکت پیدا کی ہے۔ شام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے کمزور لوگوں کو اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان شہروں میں برکت حاصل کرنے کی نیت سے سکونت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت رزق، فتنوں سے نجات وغیرہ جیسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرے گا تو یعنی اس طرح
کہ وہاں کے پہاڑوں درختوں کو چومے گا، چھوئے گا، یا وہاں کے پانی اور مٹی کے سے شفا حاصل کرے گا، تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ تبرک یہ عبادت ہے اور اس میں اتباع شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان چیزوں سے برکت حاصل کی اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام نے ان چیزوں سے برکت حاصل کی۔ اسی طرح بابرکت مقامات میں سے عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں پر بھی نازل ہوتی ہیں، اور وہاں پہ گناہوں کی مغفرت، جہنم سے آزادی، اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے۔ یعنی مشروع اور متعین اوقات میں آدمی وہاں وقوف کرے۔ اگر کوئی شخص عرفہ کا دن چھوڑ کر کے کسی دوسرے دن جا کر کے وہاں وقوف کرے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب کسی شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فلسطین اور شام بابرکت زمین ہے۔ اگر بابرکت زمین ہے تو وہاں پہ رہنے والوں کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں وہاں کی برکت سے یہ لوگ محروم ہیں؟ کیوں خانہ بربادی، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ ہم اپنا غور کریں کہ آج کیا ہم مسلمانوں یا وہاں پہ رہنے والوں کے مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں، یا اتنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں؟ ظاہر بات ہے جواب نہیں میں ہے، اور یہی اس سوال کا جواب ہے کہ آج کہیں پر بھی مسلمانوں پر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آفتیں آ رہی ہیں وہ مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں، بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں جو بگاڑ، جو خرابیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ اوقات ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بابرکت بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص ان اوقات سے برکت حاصل کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتباع کرتے ہوئے، مشروع کام کر کے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت سے نوازے گا۔ انہی اوقات میں رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا جو مبارک مہینہ ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر یہ بھی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کی، یعنی لیلۃ القدر شب قدر میں نازل کی ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن بھی بابرکت دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے انہیں نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح صبح کا وقت یہ بھی بابرکت وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا، کہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حرمت کے مہینے، عشر ذی الحجہ، عرفہ کا دن، اس اور سوموار، جمعرات، یہ تمام اوقات بابرکت ہیں۔ اگر کوئی شخص مشروع کام کر کے سنت کے مطابق ان سے برکت حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت سے اسے نوازے گا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں بھی برکت حاصل کرے گا تو اسے برکت ملے گی۔ انہی چیزوں میں سے بابرکت معقولات میں سے زیتون کا درخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ،
کہ یہ چراغ جلایا جاتا ہے مبارک درخت سے، زیتون کے درخت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیتون کا پھل کھاؤ، اس کے تیل کو اپنے جسم پر مالش کرو، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بابرکت مبارک مشروبات میں دودھ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر تعجب سے فرماتے کہ گھر میں کتنی برکت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بابرکت معقولات میں سے یہ عجوا کھجور ہے، حبۃ السودا یعنی کلونجی اور مغریل ہے، اسی طرح شہد بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی یا حبۃ السودا میں موت کے علاوہ اور تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ اور عجوا کھجور کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح صبح 7 کھجور کھائے گا اس دن اسے جادو اور نہ ہی زہر اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اور شہد کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا، اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ نے کہا کہ کہہ دو کہ شہد پیے، شہد پلاؤ۔ اس شخص نے جا کے شہد پلایا، اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ وہ آ کر کہا، اللہ کے رسول شہد پلایا لیکن پیٹ خراب ہو گیا، بہت زیادہ اسہال ہونے لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ شہد پلاؤ۔ پھر ہو گیا، پھر شہد پلایا، پھر پیٹ خراب ہو گیا۔ پھر آ کر کے کہا اللہ کے رسول پیٹ پھر خراب ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ ہی خراب ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ پھر تیسری بار پھر گیا، اس نے شہد پلایا اور پھر اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ اسی طرح بابرکت چیزوں میں سے زمزم کا پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمزم کا پانی بابرکت پانی ہے، اس میں غذائیت بھی پائی جاتی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بارش کا پانی یہ بھی بابرکت ہے۔ قرآن کریم میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک بارش آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اتار دیے اور بارش کے چھینٹے آپ کے جسم پہ پڑنے لگے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کپڑے کیوں اتارے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے میں نے اتارا ہے تاکہ بارش کے چھینٹے میرے بدن پر پڑیں، کیونکہ میرے رب کے پاس سے ابھی ابھی یہ آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح بابرکت چیزوں میں بکریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہ پڑھیں؟ تو آپ نے کہا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گھر میں بکریاں پالو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بابرکت چیزیں، افعال، اوقات اور مقامات ہیں جن سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے اور آپ کے آثار سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی برکت کا رواج تھا۔ لوگ اپنے بتوں سے اپنے جان اور مال میں برکت حاصل کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت ان کے لیے بابرکت ہیں، ان میں بہت زیادہ خیر ہے۔ مشہور مفسر آلوسی بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ہر گھر میں ایک بت پایا جاتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور جب کبھی وہ سفر سے نکلنے لگتے تو آخری کام یہ ہوتا کہ جا کر کے اس بت پر ہاتھ پھیرتے، اس کا مسح کرتے۔ اسی طرح جب واپس آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ جا کر اس بت پر ہاتھ پھیرتے۔ یقیناً اس سے مقصد یہی ہوتا تھا ان کا کہ اس سے ان کے جان اور مال میں برکت حاصل ہو۔ اسی طرح مشرکین مکہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان سے اسلحے میں برکت ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے دشمن پر غلبہ اور فتح ملتا ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں نکلے، ابھی ابھی ہم نے کفر کا زمانہ چھوڑا تھا، یعنی کچھ ہی دن کفر کو چھوڑے ہوئے ہوا تھا۔ ہمارا گزر ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہوا، جہاں پہ مشرکین مکہ اس کا طواف کرتے تھے اور اپنے ہتھیار وہاں پہ لٹکاتے تھے۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر کے متاثر ہو کر کے کہا، اے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انواط کر دیجئے جیسے ان کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، یعنی آپ نے غصہ ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے ویسے ہی کہا ہے جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح سے ان کے لیے معبود ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ویسے ہی معبود کر دو۔ تم لوگ اپنے پہلے لوگوں کی پیروی ضرور کرو گے۔ میرے بھائیوں، تبرک یہ عبادت ہے اور اس میں سنت کی پابندی ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس سنت سے، اتباع سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے اور اولیاء صالحین کی قبروں بلکہ ہر اس چیز سے تبرک حاصل کرنا شروع کر دیا جہاں پہ کوئی بھی مبارک کام ہوا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ غار ثور، غار حرا اور اس طرح کی بہت سی چیزوں سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیا، اور ہوتے ہوتے شرک بدعت سے ہوتے ہوتے شرک تک پہنچ گیا، اور جس کا نظارہ ہم مزاروں پر طواف کی شکل میں، جانور ذبح کرنے کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں سلف صالحین بہت ہی زیادہ حساس تھے، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی راستہ ضلالت کا، گمراہی کا، شرک کا، بدعت کا اگر انہیں شک ہوتا تھا کہ اس سے لوگ بدعت میں پڑ سکتے ہیں، گمراہی میں پڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے اس راستے کو کاٹ دیا، بند کر دیا۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے نہیں چومتا۔ حضرت مروان اسدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ رہا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز سے ہم فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک راستے پر جا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ایک جگہ یہاں پہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یہ لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو، ان کی نشانیوں کو سجدہ گاہ، عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اس لیے اتفاقاً اگر کسی کے راستے میں وہ جگہ آ جائے تو وہاں پہ نماز پڑھ لے، وہاں کا قصد کر کے کوئی شخص وہاں کا رخ نہ کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے میں ابو ہریرہ سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں طور پر گیا تھا وہاں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھے جانے سے پہلے ملتے تو میں تمہیں روک دیتا، نہ جانے دیتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 جگہوں، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے اور کہیں کا سفر نہ کیا جائے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیعت رضوان کے درخت کے پاس اس کی زیارت کے لیے جاتے، وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے، وہاں نماز پڑھتے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
تو آپ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا اور اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام واقعات، روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آپ کے تبرکات کو چھوڑ کر کے اور کسی کی ذات سے تبرک حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس شخص نے کسی بزرگ، کسی ولی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کیا، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جب خلفائے اربعہ، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تو کسی دوسرے کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی صحابہ، کسی بھی خلیفہ کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سے اس قسم کی برکت حاصل کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے۔ کسی ایک روایت میں بھی یہ ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی بزرگ سے بزرگ صحابی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہو، یعنی ان کے آثار سے برکت حاصل کی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ برکت حاصل کرنا، آثار سے برکت حاصل کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ پیغمبر کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اس کے لیے اور اس کے متبعین کے لیے فتنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے رسم و رواج کی اتباع کی وجہ سے یہ چیزیں آئی ہیں، حالانکہ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ امام احمد سلف صالحین یہ عزت اور تعظیم میں غلو کرنے سے روکتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور ان کے کپڑے پہ ہاتھ پھیر کر کے اپنے جسم پر ملنے لگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہو گئے اور کہا تم نے یہ چیز کہاں سے سیکھی ہے؟ اور پھر دانیال کے قبر کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مغازی ابن اسحاق میں ابو العالیہ سے یہ روایت ہے کہ جب ہم نے تستر کو فتح کیا تو ہرمزان کے بیت المال میں ایک چارپائی ملی، اس پر ایک میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سرہانے ایک مصحف تھا۔ ہم نے وہ مصحف اٹھا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس میت کو پھر کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا کہ دن کے وقت 13 قبریں مختلف مقامات پر کھودی جائیں، اور جب رات کا وقت ہوا تو چپکے سے ایک قبر میں اس میت کو رکھ کر کے باقی تمام قبروں کو برابر کر دیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا وہ کس کی میت تھی؟ تو انہوں نے کہا وہ دانیال کی میت تھی، اور جو 300 سال پہلے وفات پا چکے تھے ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب قحط سالی ہوتی، بارش نہیں ہوتی، تو آسمان کے نیچے اس چارپائی کو لا کر رکھ دیتے اور پھر بارش ہونے لگتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ لوگوں کو اگر ان کی قبر کا پتہ چلا تو اس کی لاش کو نکال کر کے اس سے ناجائز تبرک حاصل کریں گے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ تمام انصار اور مہاجرین نے ان کی موافقت کی، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے اختلاف کیا، جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اور کسی کے آثار، کسی کے ذات سے تبرک حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں جبکہ بہت ہی اذیت ناک کیفیت سے دوچار تھے، اپنے چہرے پر بار بار چادر سے ڈھکتے اپنے چہرے کو، اور پھر جب دقت ہوتی تو چادر کو ہٹا لیتے۔ اسی پریشانی کے عالم میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تھا لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی ولی، کسی بزرگ کے قبر سے، اس کے آثار سے، اس کے طرف منسوب کسی مقام سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں، اور یہ چیز اس کے اندر غلو اور شرک اور بدعت کے اسباب اور ذرائع میں سے۔ اور آخر میں کچھ ایسی شکلیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور وہ ناجائز تبرکات میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر محرم کا تعزیہ، یہ ناجائز تبرکات میں سے۔ اسی طرح شرکیہ نقوش کی انگوٹھی پہننا، اسی طرح آیت الکرسی کی تعویذ پہننا، اسی طرح سفر پہ نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں امام ضامن کی تعویذ باندھنا، اسی طرح گھروں میں، دکانوں میں برکت کے لیے قرآنی آیات کے تغرے لٹکانا، اور اسی طرح سے پیروں اور بزرگوں کی تصویریں برکت کے لیے گھروں میں لٹکانا، گنبد خضرا کی تصویر گھروں میں لٹکانا، اسی طرح پنجتن پاک کے تغرے لٹکانا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام ناجائز تبرکات میں سے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے کام سے ہمیں دور رکھے ناراضگی کا باعث ہوں، اور ایسے کام کی ہمیں توفیق دے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی قربت کا باعث ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔